بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عیسی بن یونس عن عمرو بن عبد اللہ مولا غفرة قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه قال كان علي اذا وصف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط وبالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب۔ کل بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ احادیث سننے سے پہلے اپنے دلوں کے اندر یہ ارادہ پیدا کریں کہ جو باتیں حضور کے تعلق سے ہم سنیں گے اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کرنے کی فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضور کی محبت اپنی دل کے اندر داخل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک عمل بتایا تھا کہ صبح اور شام 250 مرتبہ درود شریف کا اہتمام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ الحمدللہ چند حضرات نے بتایا بھی کہ ہمارا 500 مرتبہ پورا بھی ہوا، لیکن چونکہ ابھی شروع کے دن ہے، ایک دو دن معمول بنانے کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت پڑے گی۔ انشاءاللہ کل سے اس کی کارگزاری بھی لیں گے کہ کس کے 500 مرتبہ درود شریف مکمل ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، اس احسان کا رتی برابر بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن درود شریف کا ایک تحفہ ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے وہ قابل ہے۔ اس لیے زندگی کے جتنے ایام بچیں گے اس میں یہ اہتمام کریں کہ 500 مرتبہ انشاءاللہ روزانہ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر صبح چھوٹ جائے سونے سے پہلے اس کو پورا کر لو، اور جمعہ کی رات میں 1000 مرتبہ، کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، مشکل سے 15 منٹ۔ اور اگر کوئی صاحب یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنا مواجہہ یعنی چہرہ قبلہ کی طرف ہو، آنکھیں بند ہو، اور تصور اس بات کا ہو کہ میں روضہ اقدس پر کھڑا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے درود شریف کا تحفہ پیش کر رہا ہوں، تو اس کا مزہ ہی الگ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اچانک سواری سے اترے اور سواری کو ایک طرف باندھ کر کے ایک طرف بیٹھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو کر کے واپس سواری پر آ گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ وہاں گئے، کیا ضرورت تھی آپ کو جانے کی؟ آپ اگر استنجا کے تقاضے کے لیے گئے ہیں تو آپ تو فراغت تو حاصل نہیں کی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے تقاضے کے لیے یہاں بیٹھے تھے، تو میں آپ کی اتباع میں صرف آپ کی نقل اتارنے کے لیے وہ عمل کیا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور سے زیادہ محبوب اس سرزمین پر کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ فالوورز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور صحابہ کرام سے زیادہ آپ کے عاشق نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا، لیکن ہم کم سے کم اتباع تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے، کبھی بیچ میں اس کی کارگزاری لیں گے انشاءاللہ۔ اس روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوصاف بیان کرتے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا، تو فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، کیونکہ بہت زیادہ لمبا انسان اس سے بدنما معلوم ہوتا ہے، اور نہ حد سے زیادہ پستہ قد بھی نہیں تھے، پھگنا معلوم ہوتے، ایسا بھی نہیں۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْلِ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں درمیانہ قد کے تھے، لیکن آپ کا معجزہ ایسا تھا کہ جب حضور لوگوں میں درمیانہ قد ہونے کے باوجود لوگوں کے بھیڑ میں بیچ میں رہتے تھے تو آپ سب سے اونچے مرتبے کے معلوم ہوتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ پھر آگے فرمایا لم یکم بالجعد القطط، حضور کے بال گنگریالو نہیں تھے۔ آج جیسے سائنٹسٹ کی طرح کچھ لوگ فیشنیبل بال بناتے ہیں، گنگریالو بال، بالکل مڑے ہوئے بال، ایسے بال حضور کے نہیں تھے۔ ولا بالسبت،
اور نہ بالکل سپاٹ ایسے بھی نہیں تھے بالکل سیدھے، یہ بال بھی ذرا اچھے نہیں لگتے، بالکل سیدھے بال. کان جعدن رجلا، بلکہ کچھ پیچو خم لیے ہوئے تھے، تھوڑے سیدھے اور تھوڑے مڑے ہوئے، ایسے درمیانی قسم کے بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ولم یکن بالمطخم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی موٹا بھی نہیں تھا. ولا بالمکلسم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل گول بھی نہیں تھا. ایک دم چہرہ بالکل گول ہو تو بھی بدنما معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ حضور کے تعلق سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ حضور حد سے زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور انتہائی پستہ قد بھی نہیں تھے، شریعت نے اس میں اتباع کا حکم نہیں دیا. اب حد سے زیادہ جو لمبا انسان ہے وہ چاہے کہ میں میانہ قد کا بن جاؤں تو کیسے بنے گا؟ تو جس چیز میں اتباع مشکل ہے اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا. وَقَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْبِيرٌ، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اعتدال کے ساتھ کچھ گول تھا. ابیض مشرق، اور آپ کا چہرہ چونے کی طرح بالکل سفید نہیں تھا بلکہ سفید اور اس میں سرخی ملی ہوئی تھی. ایک انسان کا چہرہ سفید بھی ہو اور اس میں تھوڑی لال پن مل جائے تو بہت خوبصورت لگتا ہے. ادعج العینین، آپ کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی اور آپ کی بویں لمبی تھی. آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو بویں کہتے ہیں. جلیل المشاش والقطر، آپ کی جوڑ کی جو ہڈیاں ہوتی تھی وہ بہت مضبوط تھی. ذو مسربۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف سے لے کر سینے تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. ہتھیلیوں کا اور دونوں پیروں کا گوشت بھرا ہوا تھا. اذا مشى تقلع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قوت کے ساتھ پیر اٹھاتے تھے. عورتوں کی طرح گھسیٹ کر پیر نہیں چلتے تھے بلکہ آپ فوجی کی طرح کچھ انداز ہوتا تھا. کچھ حضرات نے اس کا ترجمہ کیا جب حضور چلتے تھے تو آگے کا کچھ حصہ تھوڑا جھکا ہوا ہوتا تھا، اس انداز سے آپ چلتے تھے. کأنما يتخبط ينحت في سبب، گویا آپ اوپر کے حصے سے ڈھلوان میں اتر رہے ہیں. جب انسان ڈھلوان میں اترتا ہے تو ذرا قوت سے پیر اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے. یہ انداز ہوتا تھا حضور کے چلنے کا. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے جسم سے متوجہ ہو جاتے تھے، کھل کر کے اس سے بات کرتے تھے، پورے جسم سے متوجہ ہوتے تھے. بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان پچھلے حصے میں مہر نبوت تھی. وہو خاتم النبیین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو مہر نبوت یہ دو کندھوں کے درمیان لگی ہوئی تھی. کیسی تھی، اس کی سائز کیا تھی، کیا لکھا ہوا تھا، اس کی تشریح آگے آ رہی ہے. ایک ایک بات کی تفصیل اس میں آئے گی. اجود الناس صدرہ، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے کہ آپ کی سخاوت سے اپنے بھی پرائے بھی دوست اور دشمن کوئی محروم نہیں ہوتا تھا. وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سچی بات کرنے والے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور آپ انتہائی نرم طبیعت والے تھے. وَأَكْرَمَهُمْ عَشِيرَةً، اور آپ بڑے اونچے خاندان کے معزز فرد تھے. مَنْ رَآهُ بَدَاحَةً حَابَهُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا وہ مرعوب ہو جاتا تھا، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَمَنْ خَالَطَهُ، اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا حضور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے تھے، بالکل اس سے گھل مل جاتے تھے. اس لیے ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ حضور کو مجھے پرسنل مجھ سے زیادہ محبت ہے. ہر ایک کے ساتھ آپ کا برتاؤ یہ ہوتا تھا. یقول ناعتہ، آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا تھا لم ار قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد ایسا شخص کسی کو دیکھا ہے. مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. ایک مختصر روایت ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا. وکان وصافا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بہت زیادہ اپنی زندگی میں بیان کرتے تھے اور مزے لے لے کر کے بیان کرتے تھے. وَأَنَا أَشْتَهِي، میں چاہتا تھا کہ میرے سامنے بھی
حضور کے چہرے انور کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے بھی بتلائے تاکہ میں اس سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے بڑے عظیم شخصیت کے مالک تھے، مفخمن، اور لوگوں میں بھی آپ کا بڑا مرتبہ تھا۔ آپ کا چہرے انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درمیانہ قد سے تھوڑے لمبے تھے، یا حد سے زیادہ نچلے شخص سے تھوڑے لمبے تھے۔ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَدَّبِ، انتہائی لمبے شخص سے زیادہ تھوڑے قد کم تھا آپ کا، مطلب درمیانی قسم کا قد تھا۔ عظیم الحامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ تھوڑا بڑا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جو ہوتے تھے اتفاقاً اگر مانگ نکل جاتی تو آپ نکالتے تھے، اس میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ بہت سی مرتبہ لوگ مانگ نکالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں، جیسے سدے کا نشان پڑتا نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھستے ہیں۔ بچوں میں جب شوق ہوتا ہے کہ یہ نماز کی نشانی ہے تو نشانی بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اگر بے تکلف نکل جاتی تو آپ مانگ نکالتے تھے، لیکن حد سے زیادہ مانگ نکالنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال بڑھ جاتے تھے تو 2 کانوں کے یہ بالیوں تک آتے تھے۔ 3 قسم کے بال تھے، تو کبھی بالیوں تک آتے تھے، کبھی یہ کندھے تک آتے تھے، کبھی ان دونوں کے درمیان، یا وفرا لما جمہ۔ آپ کے بال کیسے تھے اس کی مستقل تشریح الگ بھی آئے گی۔ ازہر اللون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بہت خوبصورت تھا۔ واسع الجبین، آپ کی پیشانی بہت چوڑی تھی، یہاں اوپر سے بال شروع ہوتے تھے آپ کے۔ آپ کی جو بویں تھی بہت زیادہ باریک اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی گنی تھی، اور یہ دونوں بویں ایک ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ الگ الگ تھی، اور یہاں بیچ میں ایک چھوٹی سی رگ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے تو غصہ اس رگ کو نظر دکھاتا تھا، وہ نظر آتی تھی، کیونکہ انسان کا چہرہ جب سفید ہو اور وہ غصہ کرے تو ساری رگیں نظر آتی ہیں، تو حضور کی وہ رگ نظر آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک تھوڑی لمبی تھی، لہو نور یعلوہ، اور ناک سے ایک نور پھوٹتا تھا جو بلند ہوتا تھا۔ کوئی شخص غور سے اس کو نہیں دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ حضور کی ناک بہت زیادہ لمبی ہے، حالانکہ اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت زیادہ گھنی تھی۔ ابھی اور چند اوصاف باقی ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں۔ سبحان